جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی امت کا ذکر کرتا ہے نا، اپنے محبوب کے کلمہ پڑھنے والوں کا ذکر کرتا ہے، تو یہ نہیں کہتا کہ یا ایھا الناس، بلکہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ سبحان اللہ۔ ناس میں پوری کائنات آ جاتی ہے، تمام انسانیت اس میں داخل ہو جاتی ہے، لیکن جب ایمان والے کہتا ہے تو پھر اس سے صرف حضور کی امت آپ اور میں مراد ہو جاتے ہیں، پھر خاص لوگ آ جاتے ہیں، پھر ہم نہیں آتے، ہم نکل گئے، پھر خاص بن گئے۔ اب اللہ کے اس کلام کے الفاظوں کو غور سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ بالناس، اللہ لوگوں پہ، ساری کائنات پہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ جب وہ ساری کائنات پہ، عوام الناس پہ رؤوف اور رحیم ہے، جب وہ عوام الناس پہ، ساری کائنات پہ رؤوف اور رحیم ہے، تو ہم بھی تو ذرا دیکھیں کہ ہم تو خاص ہیں، ہم پہ اس کی کتنی رحمت ہوگی، ہم پہ اس کا کتنا کرم ہوگا۔ ناس کے اندر تو کافر بھی آ جاتے ہیں، مشرک بھی آ جاتے ہیں، اس کے اندر تو منافق بھی آ جاتے ہیں، اس کے اندر تو بے ادب گستاخ بھی آ جاتے ہیں، اس کے اندر تو دہریے بھی آ جاتے ہیں، سارے آ جاتے ہیں نا، لیکن ہم تو الحمدللہ اس کے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس کی اور اس کے محبوب کے ماننے والے اور اطاعت کرنے والے ہیں نا۔ تو جب ہم اسے ماننے والے، اس کے محبوب کے بھی ماننے والے ہیں، تو پھر ہم پر اس کی رحمتیں کتنے ہوں گی، ہم پر اس کا کتنا کرم ہوگا۔ آئیے میں تھوڑا سا آپ کو اشارہ کر دیتا ہوں کہ اللہ کا ہم پہ کرم کتنا ہوگا۔ دوستو دیکھو، ہم پہ رب کا یہ کرم ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں نا، گناہ ہو جاتا ہے، کبھی رات کو کرتے ہیں، کبھی دن کو کرتے ہیں، کبھی گناہ جان بوجھ کے کر لیتے ہیں اور کبھی غلطی سے بھی ہو جاتا ہے، غلطی سے گناہ تو ہو جاتا ہے، لیکن اس گناہ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے نہ تو کبھی ہمارے ماتھے پہ لکھا، پیشانی پہ لکھا کہ یہ مولوی گناہ کر کے آ رہا ہے، نہ کبھی ہمارے دروازوں پہ لکھا جاتا ہے کہ یہ گناہ کر کے آ رہا ہے۔ چھپ کے بند کمروں میں، محلوں میں ہم گناہ کر لیتے ہیں، باہر جناب ہم سنور کے آ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بڑا معزز بن کے آ رہا ہے، بڑا معزز بندہ ہے، بڑا محترم بندہ ہے، یہ پتہ نہیں کہ چھپ چھپ کے گناہ کر کے آ رہا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے اپنے محبوب کے وسیلے پہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے۔ اگر ہمارے کرتوتوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے، اگر ہمارے گناہوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے، تو لوگ سلام کرنا تو دور کی بات ہے، ہمیں گالیاں دینا، جوتے مارنا بھی سادہ سمجھیں گے، لیکن یہ اس کی نعمت ہے، اس کا کرم ہے کہ ہم اس کے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اس کے نام لیوا ہیں، ہم اس کے نام لینے والے ہیں، تو وہ اپنے محبوب کے وسیلے سے ہمارے عیبوں پہ اس نے پردہ ڈالا ہوا ہے، ہمارے عیبوں پہ، ہمارے گناہوں پہ وہ پردہ ڈالا ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ اور ایک اور رحمت وہ کیا، وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ دنیا کے سامنے ظاہر نہیں کرنے دیتا، نہیں ہونے دیتا، ہمارے عیبوں کو دنیا کے سامنے نہیں ظاہر کرتا۔ دوسری یہ ہے اس کی رحمت، 50 سال ایک بندے نے گناہ کرتا رہا، کبھی نماز کے قریب نہیں گیا، کبھی وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو پورا کرنے کی کوشش میں نہیں لگا۔ اس کے بعد اچانک اس کے دماغ میں خیال آیا، اس نے کہا یار 50 سال گزر گئے، پتہ نہیں آگے کتنے رہتے ہیں، اب تو حیا کر لے، اب تو رب کی بارگاہ میں سر کو جھکا لے۔ اس نے رب کی بارگاہ میں سر پر سجود ہو کے توبہ کی۔ جب اس نے توبہ کی تو توبہ کرنے کے بعد پتہ ہے کیا ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جو بندہ توبہ کرتا ہے نا، تو توبہ کرنے سے میں اس کے گناہوں کو معاف کر کے گناہوں کو پھر نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ گناہوں کو قرآن میں ہے کہ میں توبہ کرنے والے بندے کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، اور صرف گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتا بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل کر دیتا ہوں۔ اور جس طریقے سے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں اللہ تمہارے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے، جب تم گناہ کرو گے تو وہ تمہارے عیبوں پہ دنیا میں پردہ ڈال دیتا نا، پھر جب تم توبہ کرو گے
اور توبہ کرنے کے بعد میدان حشر میں آؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا، صرف تمہاری نیکیوں کو ظاہر کر دے گا۔ پھر میدان حشر میں لوگ تمہارے گناہوں کو نہیں دیکھیں گے، لوگ تمہارے عیبوں کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ لوگ تمہاری نیکیوں کو دیکھیں گے، تمہاری اچھائیوں کو دیکھیں گے اور کہیں گے یار دیکھو تو صحیح، یہ بندہ کتنا نیکیاں لے کے آ رہا ہے، یہ بندہ کتنا اچھائیاں لے کے آ رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جب بندہ دنیا میں توبہ کرتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پہ ایسے پردے ڈالتا ہے، اس کے گناہوں کو ایسے معاف کرتا ہے کہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل کے پھر میدان حشر میں جب وہ آئے گا تو پھر گناہ اس کے چھپے ہوئے ہوں گے، نیکیاں اس کی ظاہر ہو جائیں گی۔ پھر ہر بندہ اس کی تعریف کر رہا ہوگا کہ یار دیکھو کتنا اچھا بندہ ہے، نیکیاں لے رہا ہے۔ تو دوستو یہ رب کی نعمت ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، اس سے بھگوڑے ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، دور بھاگ جاتے ہیں، پھر ہم توبہ کرتے ہیں تو توبہ کی برکت سے پھر اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، پھر ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، دو بندے جہنم میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ دونوں کو جہنم سے نکال کے لے، وہ دونوں بندوں کو جہنم سے نکال کے لایا جائے گا۔ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو اللہ فرمائے گا تم جہنم میں تھے، جی مالک جہنم میں، باہر آ گئے، جی آ گئے۔ اللہ فرمائے گا دوبارہ میرا حکم ہے تم دوبارہ جہنم میں چلے جاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ دونوں کو حکم دے گا نا کہ اب دوبارہ تم جہنم میں چلے جاؤ، تو ان میں سے ایک جو ہوگا وہ دوڑ لگا لے بھاگے گا جلدی جلدی جہنم کی طرف، اور دوسرا جو ہوگا نا وہ مر کے آہستہ آہستہ جہنم کی طرف جائے گا۔ وہ جو دوڑ کے جا رہا ہوگا ظاہر اس کی اپنی ایک سپیڈ ہوگی، وہ بھاگ کے جا رہا ہوگا، دوسرا آہستہ آہستہ جا رہا ہوگا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اللہ فرمائے گا جاؤ ان دونوں کو دوبارہ میری بارگاہ میں پیش کرو، دوبارہ لے کے وہ دونوں کو لایا جائے گا۔ جب دونوں پیش ہو جائیں گے نا اللہ فرمائے گا جلدی جس نے کی تھی، جلدی جو کر رہا تھا، حضور نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے گا میں نے تمہیں جہنم سے نکالا تھا، پھر تو یہاں پر آیا میری بارگاہ میں، پھر میں نے تمہیں کہا کہ جہنم میں جا، بڑی جلدی تھی تجھے جہنم میں جانے کی بڑی جلدی تھی، بڑا بھاگ کے جا رہا تھا، دوڑ کے جلدی کر کے جہنم کی طرف جا رہا تھا، وجہ کیا تھی؟ کیا تو جہنم سے تھک کے نہیں آیا تھا؟ کیا تو جہنم کے عذاب کو بھگت کے نہیں آیا تھا؟ تجھے پتا نہیں کہ کتنا جہنم کی تکلیف تھی؟ تو عرض کرے گا مولا مجھے معلوم ہے میں جہنم کی سزا بھگت کے آیا تھا، مجھے بڑا معلوم تھا کہ بڑی اس کے اندر تکلیف ہے، بڑی اذیت ہوتی ہے، لیکن کریم جب میں دنیا میں رہتا تھا نا تو نے مجھے اپنا حکم کی ادائیگی اور پابندی کا حکم دیا تھا، لیکن میں نے تیرے حکم کو نہ مانا، میں نے تیری اطاعت نہ کی، میں نے تیری وہاں پر بات کو نہ مانا، تو میں وہاں پر گناہوں میں مبتلا رہا، گناہوں کا مرتکب رہا، گناہ کرتا رہا، گناہوں کی سزا تو نے مجھے جہنم کی صورت میں دی، اب تو نے مجھے جہنم سے نکالا، یہ تیرا کرم ہے۔ لیکن جب تو نے مجھے حکم دیا نا تو میرے دل میں خیال آیا کہ ارے بندے دنیا میں تو سمجھتا تھا کہ رب غیب ہے، وہ تو تجھے دیکھتا تھا، تو نہیں دیکھتا تھا نا، تو وہاں تو گناہ کرتا رہا نا، لیکن آج تو رب کو دیکھ رہا ہے، وہ تجھے دیکھ رہا ہے، آج تو تجھے براہ راست وہ حکم دے رہا ہے نا، تو میرے دل میں خیال آیا اور مجھے شرم آ رہی تھی کہ تو مجھے براہ راست حکم دے جہنم میں جانے کا، اور آج میں تیرا حکم کو نہ مانوں، مجھے شرم آ رہی تھی۔ اے میرے کریم رب اسی لیے میں دوڑ پڑا کہ تیرے حکم کو مانوں گا، شاید تو آج خوش ہو جا، تیری خوشی کے لیے بھاگا تھا۔ جو دوسرا ہوگا نا اللہ فرمائے گا اچھا یہ تو میری خوشی کے لیے دوڑ رہا تھا، تجھے میری خوشی گوارا نہیں تھی، تو کیوں نہیں دوڑا، تو کیوں ایسا جا رہا تھا، آگے بھی دیکھتا پیچھے بھی دیکھتا، آگے بھی پیچھے بھی ایسا مر کے جا رہا تھا، کیوں؟ عرض کرے گا کریم میرے کریم رب میں نے دنیا میں سنا تھا کہ جو بندہ ایک بار جہنم سے نکلے گا وہ دوبارہ جہنم میں نہیں جائے گا، جس کو اللہ ایک بار جہنم سے نکال دے گا دوبارہ اس کو جہنم میں نہیں ڈالنے والا۔ تو اے میرے رب جب میں نے دیکھا کہ میں ایک بار نکلا تو بڑا خوش تھا، پھر تو نے مجھے کہا کہ جا، میں تیرے حکم کو مان کے جا تو رہا تھا، لیکن میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ ہے تو وہ ارحم الراحمین
الراحمین، ہے تو ستار العیوب، ہے تو غفار الذنوب، ہے تو وہ کریم رب. اس نے تو وعدہ کیا ہوا ہے کہ جس کو ایک بار نکالے گا دوبارہ نہیں ڈالے گا. لیکن یہ کیسی بات ہے کہ یہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی نا کہ ایک بار تو نے مجھے نکالا اور دوبارہ تو مجھے ڈال رہا ہے. تو مولا اسی خیال سے آہستہ آہستہ جا رہا تھا کہ شاید تیری رحمت مجھے دوبارہ پکار لے، شاید تیری رحمت مجھے دوبارہ آواز دے دے، شاید کہ تیری رحمت جو ہے وہ دوبارہ مجھے وہاں سے دوبارہ جہنم سے بلا کے جنت میں داخل کر دے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب وہ دونوں اپنا اپنا عذر اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے نا تو اللہ فرمائے گا جاؤ تو بھی صحیح دونوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں اور میرا وعدہ سچا ہے جس کو جہنم سے نکالتا ہوں دوبارہ نہیں ڈالوں گا، اب جاؤ تم جنت میں مزے کرو. حضور نے فرمایا اللہ ان دونوں کو پھر اپنی نعمت سے جنت میں داخل کر دے گا. دوستوں